بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذیر من النذر الأولى۔ پھر تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت پر شک کرتا ہے، یہ بھی گزشتہ خبردار کرنے والوں کی طرح ایک خبردار کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 56 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے ھذا، یعنی یہ۔ ھذا کا حرف عربی زبان میں کسی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے نذیرن۔ نذیر جس کا ترجمہ ہم نے کیا خبردار کرنے والا یا ڈرانے والا، اس کے دقیق معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ لفظ نذیر کے بنیادی حروف ہیں نون، ذال اور را۔ اس نون، ذال اور را کے دو مختلف بنیادی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے نذر کا، جس کی جمع نذور ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم جو مختلف قسم کی نذر مانتے ہیں، جو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلان منت مانی ہے، تو اس کو عربی زبان میں نذر کہا جاتا ہے۔ اور نذر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خود پر واجب کر لینا جو کہ در حقیقت واجب نہیں تھی۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے نذر کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں مثلا 3 روزے رکھوں گا، یا میں فلان نیک کام انجام دوں گا۔ تو بہت ساری چیزیں کہ جو انسان پر ویسے واجب نہیں ہوتی، وہ نذر کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک معنی ہے نون، ذال اور را کا، کہ یہ والا معنی ھذا نذیر میں نہیں آیا۔ دوسرا معنی ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنے لگے ہیں، اور وہ دوسرا معنی نون، ذال اور را کا ہے ڈرنا یا کسی کو ڈرانا اور خبردار کرنا۔ لفظ انذار، انذار اسی نون، ذال اور را سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی نقصان دہ یا کسی خطرے والی چیز سے قبل از وقت خبردار کر دینا۔ مثال کے طور پر جیسے موسم کی خبر دینے والے کہہ دیتے ہیں کہ مثلا فلان طوفان آنے والا ہے، تو اپنی حفاظت کا بندوبست سب لوگوں کو کر لینا چاہیے۔ اس کو عربی زبان میں انذار کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو نذیر، نون، ذال یا اور را کہا جاتا ہے، کہ جو کسی آنے والے نقصان سے یا کسی آنے والے خطرے سے قبل از وقت خبردار کر دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو نذیر کہا ہے، اور نذیر کی جمع ہوتی ہے نذر۔ نون، ذال اور را، نذر، یہ نذیر کی جمع ہے۔ تو پس ھذا نذیر، یہ خبردار کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر نذیر سے مراد رسول اللہ ہیں یا خود قرآن کریم ہے، تو دونوں کو مراد لیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ رسول اللہ بھی قرآن مجید ہی کے ذریعے انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید نے سورہ ذاریات کی آخری آیت میں فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، اے رسول آپ قرآن مجید اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، یاد دہانی کیجئے، ان کو یاد دہانی کروائیے۔ کس کو؟ مَن یخاف وعید، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، آپ اس کو اسی قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اور یاد دہانی کروائیے۔ پس لفظ نذیر کا معنی واضح ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ نذیر انسان، بشر بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز، کوئی کتاب، کوئی بھی چیز اس کو نذیر کہا جا سکتا ہے، فقط انسان سے مخصوص نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 میں بھی
یہی لفظ نون ذال اور را والا استعمال ہوا۔ لیُنذِرَ قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن کس لیے ہے؟ لیُنذِرَ، یہ لیُنذِرَ وہی انذار ہے، خبردار کرنا، تاکہ خبردار کرے کس کو؟ من کان حیًّا، اس کو کہ جو زندہ ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ آیت میں نے قصداً اس کا انتخاب کیا لفظ انذار کے معنی کے بیان کے لیے کہ اس میں بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ افراد کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات، اس کے نبیوں کے فرامین کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی گویا کہ انہوں نے سنی ہی نہیں، سنی کو انسنی کر دیتے ہیں، قرآن مجید ان کو مردہ قرار دیتا ہے، اگرچہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہوں، اگرچہ وہ سانس لیتے ہوں، اگرچہ ساری لذتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالی کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کی اطاعت نہیں کرتا، گویا کہ وہ مردہ ہے۔ انہی کو قرآن نے یہ فرمایا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، اور ان کے قلوب ہیں جہاں پر گویا کہ عقل ہوتی ہے اور ان کو عقل سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہماری باتوں کو سمجھتے نہیں۔ تو کبھی فرمایا کہ یہ چارپائے ہیں، چارپائیوں سے بھی بدتر ہیں، اور کہیں پر فرمایا کہ یہ گویا کہ مردہ ہیں۔ فرمایا ایک جگہ پر فرمایا کہ اے رسول، جو قبروں میں پڑے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اور بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی مہلت دنیا میں تمام کر چکے ہیں، رسول پاک ان کو جا کے ڈراتے ہوں، ہرگز ایسا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کو مردہ کہا گیا کہ جو اپنی دنیاوی خواہشات کی قبر بنا کر اسی میں دفن ہو چکے ہیں، اور ان پر نہ قرآن کی کوئی آیت اثر کرتی ہے اور نہ رسول اللہ کا کوئی فرمان ان پہ اثر کرتا ہے، دوڑے چلے جا رہے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے، اور گویا کہ موت کو اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کو بھلا چکے ہیں۔ لہٰذا سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 میں کیا فرمایا؟ لیُنذِرَ، تاکہ یہ قرآن خبردار کرے کس کو؟ من کان حیًّا، اس کو کہ جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ یہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس کا سنا دیا جانا یہ پھر کافروں پر بھی اتمام حجت کر دے، تاکہ پھر کافر یہ نہ کہیں کہ ہم تک اللہ کی نافرمانی کرنے والے قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ اے اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا نہیں تھا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں پر یہ قول، اللہ کا قول حق ہو جائے اور کافروں کے پاس کوئی معذرت اور عذر باقی نہ رہے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس تو اللہ کی بات نہیں پہنچی تھی۔ بس یہاں پر لیُنذِرَ وہی انذار ہے، اور انذار یعنی کسی آنے والے خطرے سے، کسی آنے والی مصیبت سے، اور یہاں قرآن کے اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو نذیر کسے کہا جائے گا؟ انذار کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے آنے والے عذاب سے خبردار کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔